سماجی مظاہرے میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بحیثیت جنرل سیکرٹری SYP ضلع اٹک شہید سیالوی صاحب کی طرف سے آپ کے لیے یہ پیغام لایا ہوں کہ آپ چاہے وہ طلباء تنظیمیں ہوں، چاہے وہ نوجوانوں کی تنظیمیں ہوں، ہم نوجوانوں کے حقوق کے لیے شہید سیالوی صاحب اور SYP اور ہمارے تمام ہم خیال نوجوانوں کی تنظیمیں ہر فورم پر آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑی ہوں گی، اور ہم نوجوانوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا ظلم اور ناانصافی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز اس شعر سے کروں گا جو شہید سیالوی صاحب نے خاص طور پر آج اٹک کے نوجوانوں کے لیے میرے توسل سے بھجوایا ہے کہ کھیتوں کو دے لو پانی ابھی بہہ رہی ہے گنگا، کھیتوں کو دے لو پانی ابھی بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں چڑھتی جوانیاں ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ضلع اٹک کی معروف سیاسی سماجی شخصیت اور بہت ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے چشم و چراغ ملک اذان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 2 منٹ کے اندر اپنے نوجوانوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اور اپنے تعاون کا یقین دہانی کروائیں۔ 2 منٹ کے اندر وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ڈسٹرکٹ اٹک نے یہ احتجاج ریکارڈ کرایا جس میں تمام معزز بھائی شریک ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت کی ایک ناکام ناقص پالیسی ہے اس کے خلاف ہم بھرپور آواز اٹھائیں گے، اپنی طلبہ و طلبات کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ یہ آن لائن کلاسز، آن لائن ایگزامینیشن، آن لائن فیس ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں طلبہ و طلباء کے ساتھ زیادتی ہے، اور انشاءاللہ شانہ بشانہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارا مستقبل ہیں، پاکستان کی بیک بون ہیں، ان کا انشاءاللہ ڈٹ کے ساتھ دیں گے۔ اور ظلم کے جو ضابطے ہیں یہ ہم نہیں مانتے، جس میں بڑے بھائی امداد اوان صاحب یہاں شریک ہیں، احمد رضا صاحب، میرے بڑے بھائی انیس علی خان، شیخ شہبیز اسد، انشاءاللہ ہم نے مل کر اور اس ظلم کا جو یہ اسے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اعلیٰ حکام تک یہ آواز پہنچانی ہے کہ انشاءاللہ یہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانیں گے، اور اپنے طلبہ و طلبات کے حقوق انشاءاللہ گج وج کے لیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں اب ملتمس ہوں ISF کے پریزیڈنٹ جناب عمیر صاحب سے کہ وہ مختصر وقت کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا ڈسٹرکٹ کی ٹیم کا بےحد مشکور ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ کی رائٹس کے لیے آج میدان کے اندر آئے ہیں۔ الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ اصل جو میں نوجوانوں کو اور گورنمنٹ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اصل ایشوز کیا ہیں۔ اصل ایشوز ہیں HEC کی پالیسی کے خلاف، کہ جو نوجوان جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کالجز کے اندر پڑھ رہے تھے وہاں پہ ایک سسٹم لایا گیا جس کو کہتے ہیں آن لائن کلاسز سسٹم، آن لائن کوئزز سسٹم، آن لائن ایگزامینیشن سسٹم، جس کے اندر آپ کا آن لائن ایگزام لیا جائے گا۔ اس کے اندر اب میرا کوسچن ہے کہ اگر ایک تحصیل اٹک کے اندر گھوڑا مار باغ نیلاب گاؤں ہے، وہاں کا اگر کوئی اسٹوڈنٹ کامسیٹس اٹک میں پڑھ رہا ہے، اس کے پاس تو انٹرنیٹ ہی موجود نہیں ہے، وہ کس طرح کوئزز دے گا؟ اتنے اچھے اچھے طالب علم جو مجھے پتہ ہے جن کا CGPA 3 4 GPA آیا ہوا ہے، لیکن وہ اس آن لائن سسٹم کے سامنے نہیں کھڑے ہو سک رہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، یا جہاں پر وہ رہ رہے ہیں وہاں پر لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ان کے مارکس 0 لگ جاتے ہیں۔ تو ایز اے گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیو، ایز اے یوتھ ریپریزنٹیٹیو، انشاءاللہ میں اپنے بھائی احمد رضا صاحب کو بھی اور شہید سیالوی صاحب کو بھی جو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے ہیڈ ہیں، میں ان کو یہ باور کراتا ہوں کہ انشاءاللہ کل کیبنٹ کی میٹنگ ہے، ہم اپنے منسٹرز کے تھرو اس بات کو کیبنٹ میٹنگ کے اندر خان صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو HEC کی پالیسی ہے جس کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے فیوچر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہیں۔ گاؤں کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے کہ پورے ضلع اٹک کے اندر کتنے گاؤں ہیں جہاں پہ 4G کی سہولیات ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے اندر اس چیز کو کیا جائے کہ یہ جو آن لائن سسٹم ہے، جو آن لائن ایگزامینیشن ہے، اس کا کوئی اور توڑ نکالا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس کا فیوچر بھی نہ خراب ہو۔ سیکنڈلی میں یہ کہتا ہوں کہ جو یونیورسٹیز کی فیسز ہیں
گو کے پروفیسر صاحبان کو جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتے ہیں ان کو فیسز ان کو تنخواہیں دینی پڑتی ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس کو ریلیف دیا جائے جو میڈیم کلاس طبقہ، جو غریب طبقہ، جو بیچارہ بڑی مشکلوں سے اپنے بچوں کو کام سیٹ جیسی یونیورسٹی کے اندر، پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر، گورنمنٹ کی یونیورسٹیز کے اندر پڑھا رہا ہے، ان کو ریلیف دیا جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی فیس تو ادا کر سکے۔ اس کرونا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہوئی ہے، اس کے اندر ان کو ریلیف دیا جائے اور ان کی فیسز کو کم کیا جائے، جیسے کہ لیبارٹری اب یوز نہیں ہو رہی ہے، جیسے کہ جو ہمارے جو کمپیوٹر لیبز ہیں ان کا استعمال نہیں ہو رہا، بہت ساری اور چیزیں ہیں، لائبریری فیس ہوتی ہے، کمپیوٹر لیب کی فیس ہوتی ہے، تو اس کو کم کر کے خدارہ جو میڈیم کلاس طبقہ جو اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتا ہے ان کا احساس کیا جائے اور ان کی فیسز کو کم کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ایز ہمارے بھائی یہاں پہ سارے یوتھ کے سارے نمائندے ہیں، میں سب سے پہلے ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ اس گرمی کے اندر اسٹوڈنٹ کے رائٹس کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹیو، ایز اے یوتھ ریپرزینٹیٹیو پی ٹی آئی، انشاءاللہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ کل جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی اس کے اندر ہمارے وفاقی وزیر جو ہیں اس ایشو کو انشاءاللہ ضرور اٹھائیں گے اور انشاءاللہ اس کو حل کریں گے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ حکومتی جماعت سے تعلق رکھنے کے باوجود نوجوان آئی ایس ایف کے عہدیدار ہمارے ساتھ یہاں پہ آج انہوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے، ہم ان کی اس فیصلے کی قدر کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر آگے بھی ہر فورم پر یوتھ کے لیے آواز اٹھائیں گے اور ہم ان کے تعاون کی ہمیں امید بھی رہے گی۔ اب میں ہمارے ضلع اٹک کے ایک بہت جانی پہچانی آواز، شعلہ بیان مقرر اور نوجوانوں اور تمام طبقوں میں یکساں مقبولیت رکھنے والے ملک امداد حسین صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ملک امداد اوان صاحب۔ یہاں پہ ایک ضرور یہ ہوا ہے کہ جو ای لائبریری جو میر صاحب نے بھی بات کی ہے نا، نوجوان سے جھنڈے باٹے میں نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کو انٹرنیٹ کی سہولت نہیں، یہاں پہ ایک سہولت دی گئی تھی ای لائبریری کی سہولت۔ جی بالکل، اور اپنا کام کرنے کے اس کے بعد پھر سوالات کرنے ہیں۔ ملک صاحب، بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل صد احترام محترم جناب ضلعی صدر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ملک احمد رضا صاحب، جنرل سیکرٹری قمر خان صدقال صاحب، میرے بھائی بین الاقوامی سفیر محترم جناب ملک اذان اوان صاحب، تحریک انصاف کے اسٹوڈنٹ ونگ کے ضلعی صدر اور نوجوان ابھرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں، اور ان کی یہ گریٹنس کہ آج کی حکومت کے یہ خلاف احتجاج ہونے کے باوجود آج کے پروگرام میں ان کی نمائندگی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اعلیٰ کردار اور ان کی گریٹنس کی عکاس ہے۔ حمیر بھائی آپ کو خوش آمدید۔ اس کے بعد سینئر میڈیا پرسن جنہوں نے میری کال پہ، کیونکہ کل جب شہیر سیالوی صاحب نے رابطہ کیا اور ان کا پیغام جب مجھے احمد بھائی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے صرف مجھے اطلاع نہیں کی، انہوں نے میرے ساتھ مشاورت کی ہے کہ ہم یہ جو پورے پاکستان میں طلبہ تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں تو ہم کیا کریں اٹک میں۔ میں نے ان سے بات کی کہ کورونا جو وبا اس وقت پورے ملک پر چھائی ہوئی ہے، ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے وہ اے بی سی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو۔ اس وبا کے خلاف ہم نے سیاست نہیں چمکانی، آپ صرف اپنے عہدیداروں کو دعوت دیں اس میں، ورنہ آج اگر ہم یہاں سے نکلیں تو کسی بھی کالج پہ جائیں تو اس مجمع میں آپ کو ہزاروں نوجوان نظر آئیں گے، لیکن ہم نے دفعہ 144 کا بھی نفاذ کا مکمل پاسداری کرنی ہے۔ یہ سڑکیں، یہ شاہراہیں، یہ عمارتیں، یہ سرکاری املاک جو ہیں یہ ہماری اپنی ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ایس او پیز کے اندر رہ کر، کیونکہ جو احتجاج ہے، جو آپ کی آواز ہے، جو آپ کے رائٹ ہیں، وہ آپ کا جمہوری حق ہے، اور ہم یہ حق نہ تو کوئی ڈنڈا مار کے لیں گے، نہ ہی کسی تلوار سے لیں گے، بلکہ اپنے الفاظ سے لیں گے، کیونکہ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، اور اندھیری شب کا سفر ہے اجالے خرید لو، اور حاکم وقت کی مجھ سے تعریف نہ ہوگی، میری زبان کے واسطے کچھ تالے خرید لو۔ جہاں بھی حقوق حق کی بات آئے گی، موجودہ حکومت کی نہ صرف طلباء کے خلاف جو پالیسی ہے بلکہ جتنی بھی پالیسی ہیں، کل کا جو وفاقی بجٹ پیش کیا گیا، اگر اس کی بھی میں سمجھتا ہوں جتنی مذمت کی جائے وہ کام ہے۔ ہمارے جو
बूढ़े, जो पेंशनर, जो मुलाजमीन तबका, जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इन्होंने उन्हें किसी किस्म की मराहत नहीं दी। और जो उनके, मैं यहाँ पर उमैर साहब की मौजूदगी में बात करूँगा कि जो इनके फॉलोअर नीचे बातें कर रहे होते हैं कि टमाटर सस्ता है, खुदारा आप जाकर सोने का भाव पूछ ले। जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो सोने की कीमत 57,000 थी। आज जो सोने की कीमत है वो 1 लाख से ऊपर है। और जो मुलाजमीन की तनख्वाहों का तयन किया जाता है वो सोने के साथ किया जाता है। आज आप डॉलर की कीमत देख लें। मैं समझता हूँ ये जो HEC, ये जितने जितने बड़े इदारे हैं, आज आप किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक को देख लें, उन्होंने तालीम को बिल्कुल जो फ्री किया है। किसी भी मुल्क का, किसी भी नेशन का, किसी भी कौम की तरक्की इसमें का राज पोशीदा है कि आप अपने नौजवानों को तालीम दें। लेकिन हमारे ये इदारे, मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ आज की इस मीडिया की वसातत से कि हमारे ये जो तालीमी इदारे हैं ये तो कारोबार बने हुए हैं। ये तो अगर आप आज नेशनल बैंक में जाकर देख लें, बच्चों की फ़ीसों की एक लाइनें लगी हुई होंगी, हज़ारों के हिसाब से ये फ़ीसें ले रहे हैं, लेकिन तालीम एक टके की नहीं दे रही। जो बड़े बड़े चांसलर बैठे हुए हैं, मैं आपको ये बात बता दूँ, ये बात आप मीडिया के वसातत आपसे भी ये किया करेगा कि ज़िले का DC 18वें स्केल का है, ये चांसलर 20-22 स्केल के तनख्वाहें ले रहे हैं। ये जितने प्रिंसिपल और ये प्रोफेसर बैठे होते हैं, सबक वो 1 टका इन बच्चों को ऑनलाइन, मैं समझता हूँ कि कौन सा, पहले आप मेकोनिज़म तो एक लाएँ। मैं यहाँ पर खराज तहसीन पेश करता हूँ 1000 मुखालफत होने के बावजूद मियाँ शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आला पंजाब को कि उनका दिया हुआ लैपटॉप, आज जब ये कोरोना की वबा आई है, आज जो बच्चे ऑनलाइन ये क्लासेस ले रहे हैं तो उस लैपटॉप पे ले रहे हैं। आप उस तरह की कोई पॉलिसी तो लाए। हमारा किसी भी नवाज शरीफ, इमरान, जरदारी से नहीं, हमारा इस पॉलिसी के साथ कि अब आप यहाँ, मैं ये सोच रहा था कि वज़ीर तालीम, कौन से वज़ीर तालीम को हम कहें कि 2 साल आपकी गवर्नमेंट को हुए, 6 बार तो आप वजारतें बदला चुके। आपके वज़ीर एक दिन पहले ईद की नवीद सुना देते हैं। आप इमरान खान साहब, आप बिल्कुल मुखलिस है पाकिस्तान की आवाम। आज अगर इन बच्चों के साथ कि इनके मैं हैंड शो करवाऊं तो ये वो तमाम नौजवान हैं कि जिन्होंने उस वक्त तहरीक इंसाफ, तब्दीली के नारे को एक अमली जामा पहनाया और आपको वोट दिया। लेकिन मायूस कुन हालात है। मैं बस इस शेर के साथ ख़त्म करूँगा कि परचमे जान लेकर जब निकले ये खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तलक जिल्लात पे हैबत तारी है और ज़ख्मों से बदन गुलजार सही, तुम उनकी शिकस्ता तीर गिनो, खुद तुर्कश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। और सच्चे जज्बों की कसम मेरे वतन के नौजवानों, जीत तुम्हारी है। अल्लाह हम सब कामयाब नासर। बहुत शुक्रिया। मलक इमदाद अवान साहब अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मुकर्ररीन से एक दफ़ा फिर आज़ाना ये दरख्वास्त करूँगा कि आज के टॉपिक पे मुख्तसर और मुफस्सल गुफ्तगू की जाए। मैं अब बहुत ज़्यादा एहतराम के साथ दावत ख़िताब देता हूँ SYP ज़िला अटक के बानी रहनुमाओं में से और ज़िला अटक के ज़िली सदर मलक अहमद रज़ा साहब से कि वो मुख्तसर अल्फाज में अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आए हैं हमारे एहतजाज को आला मुकाम तक पहुँचाने के लिए। उसके बाद ज़िला अटक के जितने नौजवान नुमाइंदे, मेरे भाई मलिक उमैर भाई, मलिक इमदाद अवान साहब, मलिक अजान भाई, कमर भाई फतेह जंग से तशरीफ़ लाए हैं और तमाम नौजवान जो फार्मसिटी यूनिवर्सिटी और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये एहतजाज जो है ये HSC के ख़िलाफ़ है। HSC एक एजुकेशन, हायर एजुकेशन इदारा है, हम उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, उसके एक सिस्टम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ना कि किसी हुकूमत के ख़िलाफ़। हुकूमत को हम सिर्फ इतना पावर कराना चाहते हैं कि खुदारा नौजवानों पे, तलबा पे ध्यान दीजिए। कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया था। यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने के बाद जब ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम लाया गया है, जिस तरह उमैर भाई ने भी बता दिया कि सराउंडिंग एरिया में पाकिस्तान की सिंध, बलूचिस्तान, AJK, अटक के कितने एरीज़ में 4G 3G सिस्टम मौजूद नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेगा स्टूडेंट? जब ऑनलाइन क्लासेस ही लेगा तो आज भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के क्विज़ हो रहे हैं, तो क्विज़ कैसे देगा? क्विज़ के बाद मैं कल एक जगह बैठा हुआ था, मुझे दोस्त बता रहे थे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के मिड भी हो गए हैं, वो मिड भी ले रहे हैं। जब मिड के
دوران آپ کا 3G 4G نہیں چلتا، لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کو فیل کر دیا جاتا ہے۔ آج اس احتجاج میں مختلف نوجوان شرکت کرنے لگے تھے تو ان کو یونیورسٹیز کی طرف سے ایک میسیج چلا دیا گیا کہ آپ اس احتجاج میں شامل ہوئے تو ہم آپ کو سپیل کر دیں گے۔ پرائیویٹ یونیورسٹیاں آپ نوجوانوں کو دھمکیاں دینے پر اتر آئی ہے۔ یہ احتجاج صرف اٹک میں نہیں ہو رہا، پورے پاکستان میں 50 سے اوپر شہروں میں احتجاج کر رہی ہے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ تمام تنظیمات، ٹھیک ہے۔ ہم HEC کے سامنے آج اسلام آباد HEC کے سامنے دھرنا بھی دے چکے ہیں، اس ٹائم ہمارا وہاں دھرنا جاری ہے۔ اٹک کے اندر مختلف شہروں کے اندر صرف ہم اپنے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو ظلم HEC ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کر رہی ہے وہ ختم کیا جائے، ایک اچھا سسٹم ہمارے نوجوانوں کے لیے لایا جائے، آن لائن سسٹم جس کے اندر نوجوانوں کو آسانی پیدا ہو۔ دوسرا ہمارا جو مطالبہ ہے، جو HEC ایکسٹرا فیسز لے رہی ہے، کس چیز کی فیس لے رہی ہے وہ مہر بھائی بھی بتا چکے ہیں۔ جب آپ سیمسٹر کی فیس جمع کراتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگوں کے بچے پڑھتے ہوں گے؟ ہم نے یونیورسٹی سے پڑھا ہے 1,20,000 فیس ہوتی ہے۔ اس فیس میں کیا ہوتا ہے؟ لیب فیس لے رہے ہیں، ٹرانسپورٹ فیس لے رہے ہیں، کینٹین فیس لے رہے ہیں، یہ چارجز وہ چارجز۔ اب یونیورسٹیز بند ہے، آپ پھر کس چیز کی اتنی فیسز لے رہے ہیں؟ آپ کو HEC کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ صرف جو چارجز لینے ہیں وہ صرف ٹیوشن فیس کے لیں، تاکہ وہ جو آن لائن کلاسز دینے کے لیے ٹیچرز ہیں ان کو پے کر سکیں۔ یہ ایکسٹرا چارجز ختم کیے جائیں۔ میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب وہ فرسٹ سیمسٹر میں جاتے ہیں تو اپنی ماں کی انگوٹھی بیچ کے وہ لوگ اپنی سیمسٹر فیس جمع کراتے ہیں۔ جب وہ دوسرے سیمسٹر میں جاتے ہیں، ماں کے کوئی کانٹے بیچ کے اپنی سیمسٹر فیس جمع کراتے ہیں۔ جب تیسرے فیس میں جاتے ہیں، وہ اپنی ماں کا لاکٹ بیچ کے سیمسٹر فیس جمع کراتے ہیں۔ جب ان کی ڈگری مکمل ہونے والی ہوتی ہے، جو ان کے باپ کے نام پہ تھوڑی بہت زمین ہوتی ہے وہ بھی بک جاتی ہے۔ پھر وہ ایک ڈگری مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ نوجوانوں کے پاس تمام لوگ دیکھ رہے ہیں جابس کا ایشو آ رہا ہے۔ ڈگری مکمل ہونے تک تمام جتنے ان لوگوں کے پاس سورسز ہوتے ہیں، جتنے وسائل ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس کے پاس ختم ہو جاتے ہیں، پھر جاب بھی نہیں ملتی۔ خدا نوجوانوں پر رحم کرے۔ میں حکومت سے اپیل کروں گا، اعلیٰ حکام سے اپیل کروں گا کہ ہماری آواز کو سنا جائے۔ اس میڈیا کے توسط سے میں حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے آج بھی زیادہ کٹ نہیں کیا، یونیورسٹیز کے لوگ نہیں نکالے، صرف اور صرف ضلع اٹک کے جو نوجوان نمائندے ہیں ان کو اکٹھا کر کے صرف اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یار خدا ہماری آواز سن لیں۔ ہم نے 15 دن پہلے HEC کے باہر احتجاج کیا ہے۔ اس احتجاج میں HEC کے ڈائریکٹر نے ہماری کابینہ کے ساتھ ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ہمارے جو پوائنٹس ہیں ان پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ہم نے کال دی 12 تاریخ کی کہ ہم احتجاج کریں گے پورے ملک میں۔ اس میں HEC نے کیا ڈرامہ کر دیا کہ اپنی ویب سائٹ پہ ایک نوٹیفیکیشن لگا دیا کہ ہم لوگ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں نیکسٹ سیمسٹر میں۔ جب پروموٹ کا لگ گیا تو ہم نے احتجاج کو روک دیا۔ تو ایک دن بعد تمام میڈیا پہ چینلز پہ ایک ہیڈ لائن چلنے لگ پڑی کہ HEC کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ ہیک ہو چکی تھی۔ یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، یہ بہت بڑا ڈرامہ لاکھوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ صرف میں یا یہ 4 5 10 بندے جو ہم 20 کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو رہا، پورے پاکستان میں اس ٹائم احتجاج جاری ہے۔ میں آپ لوگ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جو آواز ہے اس کو اعلیٰ حکام تک پہنچایا جائے۔ اعلیٰ حکام جو ہے اس پہ خدا بر وقت عمران خان صاحب سے اپیل کروں گا، ایجوکیشن منسٹر سے اپیل کروں گا۔ کچھ ٹائم پہلے ہمارا ان سے بھی رابطہ ہوا تھا، انہوں نے بھی یقین دہانی کہی تو انشاءاللہ ہم بہت جلد، ہم یہ نہیں کہتے کہ یار آپ کلاسز نہ لیں، ہمارا فیوچر ہے، اس میں ہم پڑھیں گے تو آگے ہم کچھ بن سکیں گے، مگر آپ ایسا کچھ سسٹم لے کے آئیں۔ پوری یورپ کے اندر آن لائن سسٹم ہے کلاسز کا، کوئی ایسا سسٹم لے کے آئیں کہ جس میں نوجوانوں کو مشکلات نہ ہوں۔ نوجوان 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر سفر کر کے کلاس لینے کے لیے نہ جائیں، کوئی ایسا سسٹم کیا جانا چاہیے۔ آپ لوگ سے بھی یہ درخواست ہے۔ اینڈ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائی اس کڑی دھوپ میں کھڑے ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کی، انتظامیہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ تمام بھائیوں کا کہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں، ہمارا ساتھ دیا ہے۔ انشاءاللہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ہمیشہ طلبہ کی آواز بنی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی اپنے طلبہ کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ، اپنے مسائل میں انشاءاللہ ہم لوگ کھڑے رہیں گے، بولتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔